تو فرمایا کہ پھر دم دبا کے بھاگ جاتے ہیں. صرف اللہ قلوبہم بأنہم قوم لا یفقہون. اللہ نے ان کے دل پلٹ دیے کہ وہ ناسمجھ لوگ ہیں. تو اللہ نے ان کے دل پلٹ دیے، یہ ناسمجھ لوگ ہیں. دو باتیں اس میں. بعض لوگ کہتے ہیں اللہ نے دل پلٹ دیا تو پھر ان کا کیا قصور؟ اور میرے بھائی اللہ تعالیٰ ایک دم سے نہیں پلٹتا دل. جب اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ یہ کفر پہ ریچھ گیا ہے، منافقت پہ ریچھ گیا ہے، اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ ناچ گانے اور دنیا کی باتوں میں یہ بس اس نے اپنی زندگی کا نصب العین بنا لیا، تو پھر ان کے دل پلٹ دیے جاتے ہیں. ورنہ اس سے پہلے ان کو وارننگ دی جاتی ہے، کہیں نہ کہیں طریقے سے ان کو نصیحت کرائی جاتی ہے. کوئی اپنا عزیز یا غیر کہیں نہ کہیں سے اس کو نصیحت آتی ہے، لیکن وہ پھر منہ پھیر لیتا. جب بار بار ان کو نصیحت کی جاتی ہے اور یہ منہ پھیرتے رہتے ہیں تو پھر ان کے دل پلٹ دیے جاتے ہیں کہ بھائی اب تمہارے لوٹنے کے چانسز نہیں ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ دنیا کے متوالے جو دین سے بیگانے ہیں، دین سے بیزار ہیں، دین کی تعلیمات کو اہمیت نہیں دیتے، فرمایا کہ بیوقوف لوگ ہیں، ناسمجھ ہیں. تو آج تو ہمارے یہاں پہ سمجھدار اس کو بولتے ہیں جو بڑا مکار، چالاک، فریبی ہو، بڑے لوگوں کو اپنے جال میں پھنسا لیتا ہو، اپنی چکنی چیڑی باتوں میں لے آتا ہو اور لوگوں کو 2 منٹ میں قائل کر لیتا ہو. بڑی بڑی ڈگریاں اس کے پاس، بڑا آدمی ہے، بہت سمجھدار آدمی ہے، بڑا ذہین آدمی ہے، ایسے لوگوں کو گھما دیتا ہے. دیکھیے اللہ ان لوگوں کو بیوقوف فرما رہا ہے کہ ان کی ساری ذہانت دنیا کے لیے. جو اصل عقل مندی ہے آخرت، خدا پر ایمان لانا، خدا کی فرما برداری کرنا، اس کی اطاعت کرنا، جو اصل فرما برداری ہے، اصل عقل مندی، اس کو تو مان نہیں رہا ہے. اگر بہت عقل مند ہوتا تو مانتا نا اس کو. تو یہ بھی بات آج سمجھ لیں کہ دنیا والوں کے معیار الگ ہیں اور آخرت والوں کے، اللہ والوں کے معیار الگ ہیں. جو چیز ان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے دنیا والوں کے لیے، وہ چیز آخرت والوں کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، اور جو ان کے لیے نفع بخش ہوتی ہے وہ آخرت والوں کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے. فرمایا کہ اب وہ آخری 2 آیتیں ہیں. اور لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں ہے، تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے ہیں، مسلمانوں پہ کمال مہربان ہے. عزیزان محترم، یہ آیت طیبہ 128 اور اس کے بعد 129. وَفَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. کہ پھر اگر وہ منہ پھیرے تو تم فرما دو کہ مجھے اللہ کافی ہے اور اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، میں نے اسی پہ بھروسہ کیا اور وہ بڑے عرش کا مالک ہے. یہ 2 آیتیں بہت ہی اہمیت کی حامل ہیں، بڑا ان کا مقام ہے. اور ایک خاص ان آیتوں کے بارے میں یہ ہے کہ جب قرآن مجید فرقان حمید کو جمع کیا جا رہا تھا، کتابی شکل میں کمپائل کیا جا رہا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں، تو اس وقت یہ ایک معیار بنایا تھا کہ جو بھی آیت ہوگی اس کے اوپر 2 صحابہ گواہی دیں گے. حالانکہ سب کو پتا تھا وہ آیتیں، تو ہر آیت پر 2 صحابی آگے گواہی دیتے تھے کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے کے لیے کہا تھا. وہ گواہی اس بات کی تھی کہ لکھنے کے لیے کہا تھا نہیں کہا تھا. ان کو یہ تو پتا قرآن کی آیتیں کو تراویح میں پڑھا جاتا اس زمانے میں بھی، پورا قرآن معلوم تھا، لیکن لکھنے میں ایک خاص اہتمام رکھا گیا تاکہ بعد میں آنے والی امت بھی اس پہ غور کرے. یہ قرآن ایسے ہی نہیں جمع کر لیا گیا، بڑے اہتمام کے ساتھ جمع کیا گیا. تو قرآن کی سارے آیتیں جمع ہوں گی، صرف یہ ایک آیت رہ گئی. اب اس آیت کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق نے
اعلان کیا کہ بھائی کس کے پاس یہ آیتیں لکھی ہوئی ہیں، تو صرف ایک صحابی حضرت خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لکھی ہوئی تھی، اور صرف انہی کی گواہی پر یہ آیت پھر مصحف میں لکھی گئی۔ پڑھتے سب تھے، سب کو پتا ہے قرآن ہی ہے۔ اب یہ بھی کمال کی بات دیکھیں کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کی عزت بڑھانا چاہے تو کیسے بڑھاتے ہیں۔ حضرت خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ سے جب یہ آیت لی گئی اور کسی کے پاس نہیں تھی تو آپ نے فرمایا کہ میری گواہی 2 کے برابر ہے، اور سب نے تصدیق کی کہ ان کی گواہی 2 کے برابر ہے۔ تو آپ کی ایک کی گواہی 2 کے برابر تھی، اسی پر یہ آیت لکھی گئی ہیں دونوں کے پاس۔ اور اس کا واقعہ یہ کہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی بدو سے کوئی گھوڑا خریدا، اور آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں پیسے لے کے آتا ہوں، میں نے خرید لیا تم سے۔ آپ تھوڑے چلے تو اور گاہک آ گئے اس کے پاس، اور اس کو دام اچھے ملے، تو جناب دیکھو لینا تو لے لو، میں بیچ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا تو بیچ چکا ہے اس کو، تو مجھ سے سودا کر چکا ہے۔ کہہ رہے نہیں میں نے سودا نہیں کیا۔ کہا نہیں تو نے سودا کر چکا ہے مجھ سے، کیا کہاں گواہ آپ کا؟ اب واقعی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سودا کیا تھا تو اس وقت کوئی گواہ موجود نہیں تھا۔ اتنے میں حضرت خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ آ گئے، اور انہوں نے دیکھا کہ بدو کہہ رہا ہے کہ کون ہے آپ کا گواہ جو آپ کی گواہی دے؟ حضرت خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی میں گواہی دوں گا۔ آپ نے فرمایا خزیمہ تم گواہی دو گے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو آپ کی ہر بات کی تصدیق کرتا ہوں، میں خدا کی گواہی دیتا ہوں آپ کی بات پر، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ تو حضور نے فرمایا آج سے تمہاری گواہی 2 کے برابر ہے۔ اب دیکھو حضور کی حکمت ہے کہاں تک کہ یہ بھی ہونا تھا۔